بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ بیان کرنا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، انہی کے متعلق ہے۔ اصل میں ان کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمے میں ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت صدمے میں ڈال دیا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ واقعہ پیش کیسے آ گیا ہے۔ اس واقعے کا نام واقعہ افک ہے۔ افک کے لغوی معنی بات کو الٹ دینا ہے، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا معنی جھوٹ اور افتراء کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ الزام کسی حوالے سے بولا جائے تو اس کا معنی بہتان بن جاتا ہے، بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دیتا ہے، پاک دامن کو فاسق سے اور فاسق کو پاک دامن بنا دے، افک کہلاتا ہے۔ بس اس واقعے کو سننے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ واقعے کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ سچائی آپ کے سامنے آ سکے۔ واقعے افک کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوے میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو ایک ہودج میں سفر کر رہی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائی اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے تو وہ پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ اٹھی تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب اس میں منافقوں کی شرارت دیکھیے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینے میں اس منافق نے شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس افتراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت، مصطح ابن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنی پیروکاروں کی کایا پلٹ کر چکانا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی حضرت صفوان ابن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عصمت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرمایا اور اس درمیان اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں،
اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خدا بند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو؟ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان ابن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مجھ سے لاکھوں درجہ بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی ان سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہے، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المؤمنین زینب بنت جہش سے دریافت کیا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، اور خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی ہی طرح جانتی ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری کون مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد یعنی صفوان ابن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی، پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش بھی ہو گئی۔ انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی، تو ان کی زبانی آپ نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہیں ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی اور تشفی دی، مگر یہ برابر روتی رہی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں اڑائی جا رہی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند عالم تمہاری برات بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کر، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تب سب مان لیں گے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان ابن ثابت، مصطح ابن اثاثہ، حمنہ بنت جہش اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروا دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود 10 آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح ابن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مخلصی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح ابن اثاثہ کی کبھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور قسم نہ کھائے وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا کہ لوگوں نے ان پر تہمت لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ان کی برات کا اظہار فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک و صاف